ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اسٹیج پہ تشریف فرما صدر محترم، منتظمین جلسہ، سامعین کرام و سامعات، میں آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں رکھنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر. میرے محترم، میں نے جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا اور وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا امتحان لے کہ عمل کے اعتبار سے کون انسان اچھا ہے. میرے محترم، یہ جو زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں عنایت کی ہے، یہ زندگی یوں ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے تحت ہمیں زندگی عطا کی ہے، اور وہ مقصد کو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اے لوگو، میں نے تمہیں جو زندگی دی ہے اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو. میرے محترم، جب ہم اللہ رب العالمین کی اس عطا کردہ زندگی کا حساب لینے چلتے ہیں اور اپنے آپ کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر اور اپنی سماج کے اندر بہت ساری ایسی خامیاں نظر آتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے اوپر نہ آئے اور وہ خامی ہم میں نہ پائی جائے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ گناہ در گناہ کرتے جاتے ہیں، اور اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہمیں انتباہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ بندہ تو غلط راستہ کو اختیار کر رہا ہے، غلط راہ کو چل رہا ہے، اس کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں باخبر کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتا ہے. ہمارے اعمال کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں اس گناہ سے ہمیں خبردار کرنے کے لیے، ہماری کرموں کو آگاہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں بارہا بتاتا ہے کہ بندہ تو اپنے آپ کو روک لے. اگر روک نہیں سکتا ہے تو یہ تو چھوٹی عذاب ہے، اس سے بڑی عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے. میرے محترم، آئیے ہم سب سے پہلے گناہ کے متعلق جانتے ہیں کہ گناہ کس کو کہتے ہیں. میرے محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک میں گناہ کی تعریف بھی بتا دی اور وہ اصول بھی بتا دیا. ہر انسان اگر اس اصول کو اور اس تعریف کو اپنی ذہن کے اندر رکھ لے تو انشاءاللہ وہ گناہ کرنے سے پہلے ہی آگاہ بھی ہو جائے گا اور اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا بھی لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس کہ گناہ یہ ہے کہ انسان کے جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اس کے دل کے اندر وہ کھٹک پیدا ہو جائے. انسان کے اندر کوئی کام کرنے سے پہلے اگر دل کھٹکتا ہے اور اسے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے گی تو یہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو سمجھ جائیے کہ یہ گناہ ہے.
مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی کام ہم کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا دل گوارا نہ کر رہا ہو اور ہمیں شرمندگی کا بھی ڈر ہو تو سمجھ جائیے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی مدرس ہے، کہیں پہ پڑھا رہا ہے، یا کوئی ورکر ہے، کہیں مالک کے تحت میں کام کر رہا ہے، اور کام کرتے کرتے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے وقت میں نیند مارنے لگے، یا استاد ہے وہ خاموش بیٹھے بیٹھے اپنی کرسی کے اوپر سونے لگے، تو یقین جانیے اسے یہ ڈر لگا ہوا رہتا ہے۔ کیا ڈر رہتا ہے؟ اسے ڈر رہتا ہے کہ اگر میرا مالک آ جائے گا تو مجھے کیا کہے گا، میرا مالک مجھ سے کیا کہے گا اگر مجھے اس حال میں دیکھ لے کہ میں کرسی پہ نیند مار رہا ہوں، میرا مالک اس حال میں مجھے دیکھ لے کہ میں کام کرنے کے بجائے آرام کر رہا ہوں، تو میرا مالک کیا کہے گا؟ تو یقین جانیے یہ چیز گناہ ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو میرے محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی سماج کو، کسی بھی معاشرے کو مَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، یہ اللہ رب العالمین کسی بھی انسان پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کسی بھی انسان پہ ظلم نہیں کرتا۔ ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، حالانکہ انسان ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے، ہم اپنی زندگی کے اندر گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو بھولے ہوئے ہیں، تو یقین جانیے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ہی گناہ ہیں جو ہم سے یہ کام غلط کروا رہا ہے، ہمیں غلط راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے اور ہمیں غلطی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ میرے محترم، اللہ رب العالمین نے کئی قوموں کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے، اور ان قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اللہ نے اس آیت سے پہلے کئی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، قوم نوح کا تذکرہ کیا، قوم عاد، قوم سمود کا تذکرہ کیا، اور ان لوگوں کے گناہوں کا تذکرہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے اسے اس دنیا کے اندر سزا دی۔ اسی طرح سے انتباہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں یہ حکایات بتاتا ہے، یہ کہانی بتاتا ہے کہ اگر انسان اب بھی نہ سدھرے، اے امت محمدیہ، اگر تم اب بھی نہ سدھرے تو جس طرح پہلوں کا حشر ہوا ہے، جس طرح سے ان لوگوں کے اوپر عذاب آیا ہے، اسی طرح سے تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ میرے محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان جب گناہ کے دلدل میں پھنس جاتا ہے تو وہ اپنی کرتوتوں کی سبب سے پھنستا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسی قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ایسی قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کیونکہ ہم امت محمدیہ ہیں، اور ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جس کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ اگر ہمارے قوم کے حکمراں، ہمارے قوم کے بڑے لوگ، اگر ہمارے قوم کے جو سیاسی اہمیت رکھتے ہیں، جو لوگوں کے اندر اہم درجہ رکھتے ہیں، اگر وہ لوگ اپنی زبان کو خاموش رکھ لیتے ہیں، اگر وہ گناہ کو دیکھ کر کے اپنی زبان کو لب کشائی نہیں کرتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، تو یقین جانیے ایسی قوم کو اللہ رب العالمین تباہی کے دہانے پہ ڈال دیتا ہے اور ایسی قوم بربادی کی طرف جانے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے کہا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم ثم یدعو اخیارکم فلا یستجاب لهم۔ میرے محترم، اللہ کے نبی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے،
اگر تم لوگ بھلائی کا حکم نہ دو گے اور برائی سے نہ روکو گے تو عنقریب اللہ رب العالمین تمہارے اوپر تمہارے بروں کو مسلط کر دے گا، اور تمہارے جو اچھے لوگ ہیں وہ دعائیں کریں گے اور ان کی دعا کو اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انتباہ کر رہے ہیں کہ اگر قوم کے تم بڑے ہو، قوم کے اندر کوئی برائی ہو رہی ہے، قوم غلط راہ روی کا شکار ہے، غلط راستے پہ چل رہی ہے، وہ راہ ہدایت سے بھٹکی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہے، تو ہر شخص کا حق بنتا ہے، ہر عالم کا حق بنتا ہے، ہر سماج کے بڑے لوگوں کا حق بنتا ہے، یہاں تک کہ میں کہوں کہ امت مسلمہ کا ہر شخص یہ ذمہ دار ہے کہ اس برائی سے انسان کو روکے، اس برائی سے انسان کو آگاہ کرے۔ اگر نہیں رکتے ہیں تو یقین مانیے یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی قوم کے اوپر برے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ میرے محترم، آپ دیکھیے سماج کا جو حشر ہے، جو حال ہے، جو مسلم قوم کا حال ہے، جو ہمارے معاشرے کا حال ہے، ہر شخص برائی کرتا ہے، ہر شخص برے راہ روی کا شکار ہے، لیکن ہم میں سے کسی کے پاس بھی یہ طاقت نہیں کہ اپنی زبان کھول کر کے اس شخص کو روک دے۔ غلط رسم و رواج ہماری قوم کے اندر رائج ہے، غلط طور و طریقے ہمارے قوم کے اندر رائج ہے، چاہے شادی بیاہ کے موقع سے ہو یا ہمارے معاشرے کے اندر بچے کے حساب سے ہو یا ہماری عقیدے کے حساب سے ہو، یہ تمام برائیاں پائی جاتی ہے اور ہم تمام اپنی آنکھوں سے ان برائیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے ہر شخص اپنی منہ بند کیے ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہمارے اوپر برے لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اب سماج کو دیکھ لیں، ہمارا قوم کا سب سے بڑا کون؟ ہمارا قوم کا سب سے بڑا کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو ہمارے سماج کے اندر جس کے سامنے کھڑے ہو کر کے لوگ دو لفظ نہ بول سکے، کیونکہ اس کی گالی سے وہ ڈرتا ہے، اس کی طاقت سے وہ ڈرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر پائی جانے والی بے حیائی سے وہ ڈرتا ہے۔ یعنی سماج کا برا سب سے بڑا وہ بنتا ہے، آج فیصلہ کرنے کے لیے سماج کا سب سے بڑا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ سماج کے اندر گرا ہوا انسان ہوتا ہے۔ میرے محترم، تقریباً ہر سماج کا یہی حال ہوتا ہے کہ ہمارا بڑا وہی ہوتا ہے جسے ہم ناپسند کرتے ہیں، جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتے، جسے ہم اپنی زبان سے دو لفظ بولنا نہیں چاہتے۔ ایسے لوگ ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے تسلط ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے حال کو درست کر دے، ہمارے سماج کو درست کر دے، ہمارے معاشرے کو درست کر دے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ثم يدعو اخياركم فلا يستجاب لهم، تمہارے بڑے اور اچھے لوگ تمہارے لیے دعا کریں گے لیکن تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ آج مسلمانوں کا جو حالات ہے آپ اس کا معائنہ کریں، پوری دنیا کے اندر اور ہر خطے کے اندر مسلمانوں کا کیا حال ہے، اور دیکھیے روزانہ حضرت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان تمام باتوں کے باوجود اللہ رب العالمین علی اعلان کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ میرے بندو تم نے گناہ کر کے اپنے اعمال خراب کر لیے ہیں، اپنے حالات کو خراب کر لیے ہیں، اپنی سماج کو بگاڑ کر کے رکھا ہے، اپنے گھر والوں کو بگاڑ کے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود تم اللہ رب العالمین کے طرف آنے سے گھبراؤ نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس نہ کرو۔ تم نے گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے پاس میں آ جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو۔ اللہ رات کی آخری پہر میں کہتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے توبہ کرے میں اس کا توبہ قبول کروں۔ میرے بھائی، اللہ ہمیں بارہا بلاتا ہے اور بارہا کہتا ہے کہ ہاں تم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، تمہاری زندگی کے اندر برائیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود میری مغفرت اتنی زیادہ ہے کہ تم میری طرف پلٹ آؤ، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا خود محاسبہ کرے، اپنی قوم کے اندر جو برائیاں ہیں، جہاں تک زبان
سے ہم بول سکتے ہیں یا ہاتھوں کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، یا ہمیں جو طاقت اللہ نے دی ہے اس کا ہم استعمال کریں۔ قوم کے اندر بے حیائی ہے، اسے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ سمجھیں گے کہ فلاں شخص گناہ کر رہا ہے، اس کو ہی سزا ملے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا پوری قوم کو ملتی ہے، اور وہی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے کا ہمیں توفیق دے۔ وآخیراً ادعو اللہ ان یوفقنا لما یحب ویرضی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔